السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ ہم سارے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم سارے ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ساروں کے کچھ مقاصد ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ساروں کی کچھ خواہشات ہیں جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جس کی خواہشات نہ ہوں، کہ جس کے مقاصد نہ ہوں، کہ جس کے گولز نہ ہوں، کہ جس کے پلانز نہ ہوں۔ ہر ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اس کے اندر کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ جو چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان یا انسانوں کے خلاف نہ ہوں، بلکہ انسانیت کے یا تو بینیفٹ میں ہوں یا کم از کم نیوٹرل ہوں، کہ نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے نہ کوئی ان کو نقصان پہنچے، اور ہماری ذات کے لیے اچھے ہوں، ہماری فیملی کے لیے اچھے ہوں، اور دیگر انسانوں کے لیے اچھے ہوں۔ اب یہ ساری بات تو ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ ساری چیزیں حاصل نہیں کر پا رہی، وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پا رہی کہ جس کامیابی کی ہمیں ضرورت ہے، کہ جس کامیابی کے ہم متمنی ہے، ہم وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ یہی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آخر اس کی کیا وجہ ہے اور ہم کیسے اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی اور ہمارے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے، اور اس ایک چیز کو کہتے ہیں ہماری نیگیٹو عادات جو ہیں۔ ہم جو بھی پازیٹیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارا ممکن ہے، وہ سارا قابل کہہ لیں کہ اچیویبل ہے، اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اچیویبل نہ ہو، کہ جو ممکن نہ ہو۔ ہم یہ سارا کر سکتے ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ ہماری ہیبٹس ہیں، وہ ہماری غلط اور بری عادات ہیں کہ جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ بھئی آخر وہ کون سی ہیبٹس ہیں، وہ کون سی ایسی عادات ہیں کہ جو ہماری جو مطلوبہ کامیابی ہے اس کی سمت جانے نہیں دے رہی، ہماری کامیابیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو ہم آج اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک ایکسپرٹ اوپینین لی ہے، ماہرانہ رائے بھی لی ہے۔ وہ ماہرانہ رائے جو ہے وہ میں آپ تک رکھتا ہوں، اور یہ ہے 7 بیڈ ہیبٹس دیٹ آر ڈیفینیٹلی ہولڈنگ یو بیک فرام سکسیس۔ 7 بیڈ ہیبٹس دیٹ آر ڈیفینیٹلی ہولڈنگ یو بیک فرام سکسیس۔ یہ وہ ہے بھئی 7 ایسی بری عادات ہیں جو یقیناً آپ کی جو مطلوبہ کامیابی ہے اس سے روک رہی ہیں۔ یہ وہ آرٹیکل ہے، ہم آج یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی 7 بری عادات ہیں کہ جو ہمارے اور ہماری کامیابی اور ہماری ترقی کے راستے کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہونے دیتی۔ یہ جو آرٹیکل ہے اس کے جو مصنفہ ہیں وہ ہیں ایزابل کیبریرا، جو کہ ایک جانی مانی ریسرچر ہیں اور مصنفہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے بقول ایسی کون سی 7 بری عادات ہیں جو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ پہلی بات وہ یہ کہتی ہیں ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم۔ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، اس میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں بے پناہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ آئیڈیل وقت کی انتظار میں رہتے ہیں، در حقیقت انسان جو ہے ری ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہمیں ری ایکٹیو نہیں ہونا، یعنی ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آ کے ہمیں کہے گا یا ایک خاص صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ بھائی اب آپ اٹھو اور اب آپ جو ہے وہ ایکشن لو، ہم آپ کو کامیابی دیں گے۔ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے، ہمیں اپنے طور پہ انیشیٹو لینا ہے، ہمیں آئیڈیل ٹائم کا انتظار نہیں کرنا۔ آئیڈیل ٹائم کبھی بھی نہیں آتا۔ ہم آج سے تیاری شروع کر دیں، آج سے محنت کر دیں، اگرچہ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی خاص سٹیپ جو ہے وہ کسی خاص وقت لینے والا ہو، کوئی خاص بات جو ہے، لیکن اس کی کوئی ٹیکنیک بنائی جا سکتی ہے کہ جو بات آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے بعد میں کہنے کے لائق یا کرنے کے لائق ہو جاؤں گا، آج اس کی ٹیکنیک نکالتے ہیں، آج اس کا طریقہ نکالتے ہیں۔ صرف اپنے اندر جو سستی ہے، اپنے اندر جو کاہلی ہے، اس کو جو ہے اٹھا کے ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ سو ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، یہ ایک ایسی عادت ہے، اور 6 اور ایسی عادات ہیں جو ہماری کامیابی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں ایمنگ فار دا پرفیکشنسٹ ہونا۔
بھئی میں تو یہی چاہتا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کروں گی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست رویہ نہیں ہے۔ انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، انسان کے اندر لچک ہونی چاہیے، اور یہ جو فلیکسیبلٹی اور لچک جو ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سینس پیپل کمپرومائز، آئی تھنک تھوڑا سا کمپرومائز کا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ایگزیکٹلی اور 100% وہی کام کریں اور اسی طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان بیڈ ہیبٹس کے اندر آ جائے گی، ایسی 7 بری عادات کے اندر آ جائے گی جو ہماری کامیابی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ لہٰذا پرفیکشنسٹ ہونا، ایک چیز 100% آپ کے مطلب کی ہو، آپ کے کام کی ہو، آپ کی خواہش کی ہو، اس سے باہر نکلیں، اور اس سے باہر نکلنا لازم ہے۔ اور تیسری بری عادت جو ہماری کامیابی کے راستے کی رکاوٹ ہے، وہ ہے ایکسپیکٹنگ امیڈیٹ ریزلٹس، فوری نتائج حاصل کرنا، فوری نتائج حاصل کرنے کی تمنا کرنا، اور شارٹ کٹس مارنے کی کوشش کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ شارٹ کٹس مارنے کی تمنا جو ہے، ایک انسان جو تھرو پراپر چینل چل رہا ہے، جو سیدھے راستے سے جا رہا ہے، وہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، جبکہ یہ جو شارٹ کٹ کرنے کا تلاشی ہے، یہ جو فوری نتائج کا متلاشی ہے، یہ دیر تک اپنا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، اپنی انرجیز، اپنے فائنانشل ریسورسز اور دیگر چیزیں ویسٹ کرتا رہتا ہے، لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا۔ ایکسپیکٹنگ امیڈیٹ ریزلٹس۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں نیور لیٹنگ گو، نیور لیٹنگ گو۔ کوئی چیز آپ نے پکڑ لی ہے نیگیٹو، اب آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اب آپ اس کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں، اپنے ذہن سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب آگے بڑھیں، اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، اسی نیگیٹو چیز کو وہ نیگیٹو چیز آپ کو سپوائل کر دے گی، لائف کو سپوائل کر دے گی، مگر آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا چیزوں کو بھولنا سیکھیں، چیزوں کو چھوڑ دینا سیکھیں، اور آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ لیٹنگ اٹ گو۔ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں ریفیوزنگ ٹو گو ایکسٹرا مائل، ریفیوزنگ ٹو گو دا ایکسٹرا مائل۔ بھئی اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، آپ نے کچھ کیا، کام کیا، محنت کی، ہمیں پہلی بات یہ ہے اپنا کام 100% کرنا ہے، اور اس بات کو ذہن سے نکالنا ہے کہ میں کام چوری کروں گا۔ نہ صرف یہ کہ 100% کام کرنا ہے، بلکہ ایکسٹرا مائل جانا ہے، ہم نے تھوڑا اور اضافی کرنا ہے، تب جا کے ہر کوئی کہے گا، ہر طرف سے آواز آئے گی انشاءاللہ کہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، سکسس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ تو واقع تو یہ ہے ریفیوزنگ ٹو گو ٹو دا ایکسٹرا مائل، ہمیں ہمیشہ اضافی کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ واصف علی ویصف کہتے تھے کہ جو اچھا بندہ ہے اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، تھوڑا وہ اضافی کام کرتا ہے۔ آگے چھٹی بات وہ مصنف کہتے ہیں واکنگ اٹ alone، واکنگ اٹ alone۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اگر کہتے ہیں if you want to walk fast، if you want to walk fast walk it alone۔ اگر آپ تیز چلنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے چلیں۔ if you want to walk far walk with the people۔ اگر آپ دور تک جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ جائیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیٹ ورکنگ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کولیبوریشن کریں، کوآپریٹ کریں اور کوآپریشن لیں۔ سو واکنگ اٹ alone، چھٹی بری عادت کہ جو ہماری ناکامی کی وجہ۔ ساتویں اور آخری بری عادت وہ یہ کہتے ہیں فوسٹرنگ بیڈ ہیبٹس جسٹ ونس وونٹ ہرٹ۔ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ سگریٹ تو چھوڑ دیے ہیں، اب ایک سگریٹ صرف پی لوں تو کیا عرض ہے؟ وہ ایک سگریٹ آپ کو دوبارہ اسموکر بنا دیتا ہے، پھر انسان اسی پٹری پہ چڑھ جاتا ہے۔ جو بری عادت چھوڑ دی، کبھی بھی نہیں کریں، لیکن نئی عادت، بری عادت کو اس وجہ سے لینا کہ ایک دفعہ کر لوں۔ آپ یقین کریں اگر آپ نے ایک دفعہ کر لیا تو آپ ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ لہٰذا never do it once even۔ تو یہ 7 بری عادات ہیں۔ مصنف کہتے ہیں ہماری اور ہماری کامیابی کے درمیان صرف یہی رکاوٹ ہیں، ان کو دور کر دیں، ہم اپنی کامیابی کی سمت تیزی سے بڑھنا شروع کر دیں گے۔